مجھے ای میل آئی اور ای میل کے اندر ایک اسکرین شاٹ آیا اور بتایا گیا کہ ایڈم سیکر صاحب آج کل ایک اعتراض مارکیٹ میں پھینک چکے ہیں، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بارش میں ننگے نہایا کرتے تھے، اور وہ ننگے اپنے دروازے سے نکل کر حضرت زید بن حارثہ کو ملنے کے لیے گئے۔ یہ ویڈیو اس کی سننے میں آ رہا تھا کہ جناب بڑی ایک یونیک قسم کا کوئی حوالہ نکال کے لے آیا ہے اور بڑی تحقیق اس نے پیش کر دی ہے، اور جناب اسلام کے پیغمبر محمد رسول آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چرتر کے اوپر اور جناب کردار کے اوپر جناب بڑا جینوئن قسم کا اعتراض کر دیا ہے۔ وہ اسکرین شاٹ کیا تھا آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک حدیث شرح سنہ کی انہوں نے پیش کی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ نہ سند پیش کی نہ اس کی تحقیق پیش کی، جو ان کی روایت ہے، جو انداز ہے۔ اور یہ کیا روایت ہے میں بھی آپ کو سناتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایڈم سیکر کی آپ کو آڈیو سنا دی جائے کہ وہ کتنی بھرم بازی کے ساتھ اس کلپ کے اوپر کر رہا ہے۔ اس یسو کی کتی کو چیلنج تو میں کو 95 بار دے چکا ہوں، یہ 96 باری ہے، تو میں اس کو چیلنج دے چکا ہوں کہ اگر باپ کا پتلا دودھ پیا ہے تو بیٹا آپ لائیو آ کر جو جتنے بڑے بڑے آپ کے اعتراض ہیں نا ان کی پٹاری آپ لا کے واضح حق پر رکھ دیں، یا پھر پبلک کے اندر کہہ دیں کہ آپ مجھے چیلنج کرتے ہیں، آپ کی ساری پٹاری ہم کھول کر رکھ دیں گے اور آپ کا بھی پردے شردے ہم کھول دیں گے۔ اور سچ والا، جس کو میں کھچ والا کہتا ہوں، جاہل مطلق، دودھ پیتا بچہ، یہ عربی جو ہے نا جس کو آتی جاتی کوئی نہیں، وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور پخنڈ بازی یہ کر رہے ہیں اور ٹنی نیچے سے چلر پھینک رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں جناب اعتراض ہو رہا ہے۔ تو ذرا سنیں وہ اعتراض کیا ہے، کیونکہ اس کا جواب آج میں دینے لگا ہوں۔ ذرا سنیے گا کلپ، ناظرین اور دوست جو سٹیج پہ ہیں، ان کا اعتراض کیا ہے، اور پھر اس کا پول کھولتے ہیں۔ اور پول کھولنے سے پہلے اور اس کے تحقیقی جواب دینے سے پہلے یسو کی کتی کی چڈی میں نے چونک کے اندر اتارنی ہے، اور باپ اور بیٹے، جو بائبل کا باپ اور بیٹا ہے، باپ اور بیٹے کو میں نے بھی ترتیب ننگا کرنا ہے۔ میں تورات اور انجیل کے خدا کی اور تورات اور انجیل کے عیسیٰ بن مریم کی بات نہیں کر رہا، بائبل کے باپ اور بیٹے کو چونک کے اندر بھی ننگا کریں گے۔ ذرا اس کو سنیں۔ نہیں، مجھے بتایا گیا ہے۔ چلے اس کو چھوڑے، ایک اور اچھی بات کرتا ہوں آپ سے۔ ایک دفعہ محمد صاحب کے گھر نا ان کا بیٹا آیا، منہ بولا بیٹا، اس کا نام تھا زید بن حارثہ۔ وہ آیا، محمد صاحب ننگے لیٹے ہوئے تھے اپنے صوفے کے اوپر یا بستر کے اوپر یا چٹائی کے اوپر، اوبویسلی ننگے لیٹتے تھے۔ تو کول بیٹھا سیں کھوتی دے یا کھرا، تو کول بیٹھا سیں کہ جناب ایسے ہی بیٹھے ہوں گے نا صوفے پہ، ایکسپلین ایسے کر رہے جیسے یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن میں بھی آتا نا کہ جب تم اپنے گھر میں ہو ظہر کے ٹائم پہ، جب تم ننگے ہو، تم نے کپڑے اتار لیے ہوں، قرآن کی بھی آیت ہے۔ یہ آیت تو میں تجھ سے بعد میں پوچھوں گا نا، یہ آیت تو تجھ سے بعد میں پوچھوں گا کہ ظہر کے ٹائم قرآن میں آتا ہے کپڑے اتار چکے ہو، مسئلہ کیا ظہر کے بعد کپڑے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کپڑوں کا رنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے، یا کپڑوں کے بٹن ٹوٹ جاتے ہیں، یا کپڑوں کو الی لگ جاتی ہے، الو کے پٹھا۔ آگے سنیں۔ When you are naked۔ تو اسی طرح محمد ننگے لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے حارث کی آواز سنی، دروازے کے اوپر نوک سنی، اسی طرح ننگ پٹنگ نکلے اور حارث کے لیے دروازہ کھولا، الف ننگے۔ اور یہ جملے دیکھیے گا، الف ننگے، الف ننگے کا لفظ اس نے استعمال کیا۔ ناظرین توجہ، اور ٹنیوں تمہاری توجہ تو غور سے رہے کیونکہ تمہارا چیمپئن ہے۔ پٹنگ نکلے اور حارث کے لیے دروازہ کھولا، الف ننگے، اور حارث کو انہوں نے گلے لگایا اور اس کو چمی دی۔ حضرت عائشہ پیچھے سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا میں نے آج سے پہلے محمد کو اس طریقے سے ننگ پٹنگ ننگا نہیں دیکھا۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ جملہ بولنے کے بعد اس نے یہ روایت پیش کیا جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، اور اپنی طرف سے اس چیمپئن نے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ننگے تھے، جن کو نعوذ باللہ یہ کہہ رہا ہے الف ننگے تھے۔ دوسری روایت جو اس نے پیش کی ہے اس پر تو میں بعد میں آؤں گا، مگر وہ روایت کا نقشہ یہ کھینچا ہے۔ اس کا تو بتا دیا نا کہ منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دروازے پر، وہ ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے، آبویسلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشی کی وجہ بڑی محبت کرتے تھے، ویلکم کرنے کے لیے گئے، تو آپ کا کپڑا پیچھے گھسٹ رہا تھا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے پہلے اللہ کے رسول کو اس طریقے سے برہنہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہیں، ابھی روایت پہ آئیں گے، ہم اس کی تحقیق کریں گے، ٹینشن نہیں لینی۔ مگر دوسری چیز اس نے پیش کی کہ ایک روایت ہے جی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب کبھی بارش ہوتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے جسم کے کپڑے اتار دیا کرتے تھے، کپڑوں کو اتار کر برہنہ ہو کر بارش میں نہایا کرتے تھے۔ یہ دوسری چیز اس نے پیش کی اسی ویڈیو کے اندر۔ آج اس کا کریں گے ہم پوسٹ مارٹم کہ اس نے کیا پیش کیا، کیوں پیش کیا۔ دوسری چیز آپ سن لیں، دوسری روایت بھی ریکارڈ کے اندر ابھی آ جائے تاکہ میں پھر اس کو رکھ سکوں کہ کیا بات اس نے کی۔ بڑا مزہ آئے گا، لال چیز پڑھیے گا۔ یہ دیکھیے سر، یہ لال لائن میں لکھی ہوئی ہے نا، تیری کرتا ہوں میں لال، یسودی کتی ہے تیری میں لال کرنا وا، تو ٹینشن نہ لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد سر عربی پڑھیے گا۔ ننگا بتایا گیا ان کو، ننگا نبی۔ الفاظ سنیے گا کیونکہ اس الفاظ پر میں نے تبصرہ کرنا ہے۔ خلع ثیابہ کے الفاظ آیا نا، خلع ثیابہ، یہ ذرا الفاظ سنیے گا کیونکہ اس کی میں نے تنبیہ اتارنی ہے یسوع کی کتی کی، انہی الفاظ کے اوپر۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا وكان عليه الصلاة والسلام إذا انطرت السماء خلع ثيابه
खला सियाबहु, इन अल्फाज को नोट कर लेना है, मैं बताता हूं कहां से इसने पढ़े हैं। लो जी, बारिश जब होती थी तो अल्लाह के रसूल अपने कपड़े उतार लिया करते थे और बारिश में नहाते थे। गोया ये इसने वीडियो बनाई है और पॉपुलर होने की कोशिश कर रहा है कि बड़ा यूनिक किस्म का इतराज उठा दिया। सबसे पहले हम इसको दो तरीके से जायजा लेंगे, मगर तहकीकी जायजा लेने से पहले और एक एकेडमिक एनालिसिस करने से पहले इसके जाम दिमाग के ऊपर और इसके फ्रोजन भूसा भरे हुए दिमाग को जगाने के लिए गर्म पानी डालना बड़ा जरूरी है। तो आए आपको पहले गर्म पानी डलवाते हैं, क्योंकि तुझे बाइबल का कुछ नहीं पता, और तुझे नहीं पता उसकी वजह क्या है कि तुझे मेरे छनकने का भी नहीं पता। सुन, ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने का नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। अब तुझे नहीं पता था इसलिए तूने ये चवल मारी। अगर तुझे पता होता कि तेरी बाइबल में क्या लिखा है, बाप और बेटे दोनों के बारे में, यसू के बारे में, तो तू कभी ये जुबान दराजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर कभी ना करता। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, बाइबल का खुदा खुद नंगा होकर नाचता है, कपड़े उतारता है और डिंगे मारता है। बाइबल का खुदा जो बाप माना जाता है, ये आपके सामने ओल्ड टेस्टमेंट में मिकाया नबी की किताब है और उसका पहला चैप्टर है और 8वीं आयत है। इसलिए खुदावंद कहता है, खुदा बाप, इसलिए मैं मातम और नोहा करूंगा, मैं नंगा और बरहना होकर, नेकेड एंड न्यूड, अलिफ नंगा होकर फिरूंगा, मैं गीदड़ों की तरह चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्गों की मानिंद गम करूंगा। ये खुदा नंगा हो गया जी बाइबल का, अलिफ नंगा। अब सवाल ये उठता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात कर रहा है और मैं दिखाने लगा हूं कि यसू मसीह नंगे हो गए थे बाइबल के। ईसा बिन मरियम नहीं, यसू मसीह वो नंगे हो गए थे। तो बाप तो नंगा ही था, बेटा भी नंगा हो गया, अब बेटा नंगा होने लगा है। और मैंने क्यों कहा था खला सियाबहु के अल्फाज नोट कीजिएगा, क्योंकि इसकी तंबी मैं उतारने लगा हूं। ये आपके सामने गॉस्पेल ऑफ जॉन है, यूहन्ना की इंजील अरबी जुबान के अंदर। इसका बाब है 13वां, तलाता अशर, चैप्टर नंबर 13, और इसकी चौथी आयत के हाईलाइटेड अल्फाज देखें। ईसा अलैहिस्सलाम अपने डिसाइपल्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बैठे होते हैं और स्टूडेंट्स के साथ बैठकर वो खाना खा रहे होते हैं। आयत नंबर 4 में बयान होता है, कामा अनिल अशाई, रात के डिनर से ईसा अलैहिस्सलाम, यीशु मसीह जो है वो खड़े हुए, व खला से आबहू व अखदा मिशफतन, अपने कपड़े उतार दिए। यही अल्फाज हैं, यसू दिए कुतिये, यही अल्फाज। और सच वाला ये भी पढ़ना है, अगर हलाल के होना तो ये भी पढ़ना है उस कुत्ते के सामने कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठा बहतान बांधा, उसके ऊपर भी पढ़ना है ये। वह खला से आबहू, अपने कपड़े उतार कर यसू मसीह बेटा नंग धड़ंग हो गया, अलिफ नंगा, झींगा लाला हुर, और छोटा सा रुमाल बांध लिया। और 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि झुककर, छोटा सा रुमाल बांधकर नंगा अलिफ, झुककर अपने शिगिर्दों को गुस्ल देने लगा, उनको नहलाने लगा। अब ये बाइबल में लिखा हुआ है, नहीं यकीन इंग्लिश की ट्रांसलेशन ले लेते हैं। ये किंग जेम्स वर्जन की ट्रांसलेशन है, सेम गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 4 है। ही राइसथ फ्रॉम सपर, ईसा जो हैं, यसू जो हैं बाइबल के, वो खाने से उठते हैं, एंड लेड असाइड हिज गारमेंट्स, नंगे हो गए, कपड़ों से जुदा हो गए, जनाब नंगा नाच खुदा की तरह। एंड टुक अ टॉवल एंड गिर्डेड हिमसेल्फ, और एक छोटा तौलिया लेकर अपने इर्द गिर्द बांध लिया। और आयत नंबर 5 में देखें, अब झुक के छोटा सा तौलिया बांधा है इनके खुदा ने, यसू मसीह ने, और नंगा तौलिया छोटा सा बांध के अपने शिगिर्दों के पैरों धो रहा है। विद द टॉवल वेयर विद ही वाज गिर्डेड, जिस टॉवल को उसने बांधा हुआ था उसी को उठा के जनाब उसके पांव साफ कर रहे थे। यसू तो नंगे हो गए। अच्छा नहीं यकीन, अब उर्दू वाले सुन लें। अच्छा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 है, यही आयत है उर्दू में। अरबी में खला से आबा, इंग्लिश के अंदर लेड असाइड हिज गारमेंट्स। अब उर्दू में पढ़ लें, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शिगिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूछने शुरू किए। किसने? यसू मसीह ने। ऊपर तीसरी आयत में देख लें, यसू ने यह जानकर के बाप उठकर कपड़े उतारे और यसू दिए कुतिये। और बाइबल पढ़नी है कि नहीं? नहीं पढ़नी? सुन, ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। गल मुकी नहीं पुत्र, गल मुकी कोई नहीं, क्योंकि गल यसू ते नहीं रुकी, गल टुर पई अगे शिगिर्दां च। यसू मसीह जब चले गए, कूच कर गए, दोबारा शिगिर्दों के सामने जाहिर हुए बाइबल के मुताबिक, तो एक शिगिर्द था पीटर, पतरस, शमऊन पतरस, जिसको कनीसा का इंचार्ज भी माना जाता था। तो शमऊन पतरस अपने दूसरे शिगिर्दों के साथ
मछली पकड़ने के लिए दरिया के किनारे था। यसू मसीह वहां आ गए। अब यसू मसीह जहां पहुंचे तो इनको पता ना चला कि ये कौन आया है। तो पीटर जो था वो नंगा था, और जैसे ही उसको बताया गया कि यसू मसीह ने तुम्हें देख लिया है, तो नंगे ने फटाफट कपड़ा ढांप के पानी के अंदर छलांग मार दी। नहीं यकीन, आप खुद देख लें। गॉस्पेल ऑफ जॉन है चैप्टर 21, आखिरी चैप्टर है, जब यसू मसीह दोबारा जिंदा होकर ऊपर जाने वाले थे तो डिसाइपल्स को दिखाया। तो चैप्टर 21 की वर्स 7 में क्या कहते हैं? पीटर, पूरी आप पढ़ लें। सो द डिसाइपल हु वाज डियर टू जीसस सेड टू पीटर, इट इज द लॉर्ड। एक शिगिर्द ने पीटर को बताया, ओए ओ खुदाबंद आ गए हैं, जिंगलाला हुर्र, अपनी ये नोनो पोनो छुपाओ। तो हियरिंग दैट इट वाज द लॉर्ड, पीटर को जब पता चला कि ये तो खुदाबंद खुद आ गए हैं, तो पीटर पुट हिज कोट अराउंड हिम बिकॉज ही वाज नॉट क्लॉथेड एंड वेंट इनटू द सी। तो पीटर ने कपड़ा अपने इर्द गिर्द लपेट लिया, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे, वो नंगा था। यसूदी कुतिये, ये तो तुम्हारे सारे बाइबल दे जिन्हें जिन्हें बड़े ने सारे नंगे हो गए ने। अब क्या करना है? अब जब तुम्हारे दिमाग पर गर्म पानी पड़ गया है और तुम्हें गैरत का कैप्सूल और इंजेक्शन मैंने दे दिया है, और अब तुम्हें समझ आएगा कि खला से आबहू का मतलब क्या है। तुम्हें पहले नहीं समझ आना था। उन हदीसों के साथ किया क्या है? क्योंकि तुम अपनी मर्जी की तफसीरें और अपनी चीजें उठाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी ये इतराज है कि मुसलमान बाइबल की अपनी मर्जी की तफसीरें उठाते हैं। बाइबल प्रेजेंट करते हैं, बाइबल की वर्सेस प्रेजेंट करते हैं, तो ये बाइबल का एक्सजीसस भी नहीं प्रेजेंट करते। ये लोग अपनी मर्जी की तफसीर प्रेजेंट करते हैं, अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट करते हैं। तो खोते दे खुरा, तू अपनी मर्जी की तफसीर पेश करनी है, अपनी मर्जी का एक्सजीसस पेश करना है, अपनी मर्जी की कमेंट्री पेश करनी है। हमसे नहीं पूछोगे क्या है, हमसे नहीं सुनोगे क्या जवाब है, तो नहीं सुनोगे तो तुम्हारी बाइबल के भी चिथड़े उड़ाकर रख देंगे इल्मी तौर पर। बात काटना ले आजे, फिर शिकायत लाना आ जाते हैं। इल्मी तौर पर तुम्हारे अकायद के चिथड़े उड़ाकर रख देंगे। अब हम चलने लगे हैं एकेडमिक इस एतराज के जवाब की तरफ, ताकि इसका मकू ठप दिया जाए वंस एंड फॉर ऑल। ये हदीस पेश की गई थी, इसने ना सनद दिखाई, ना इसका हुक्म दिखाया, ना इसका नंबर दिखाया, और नीचे मुहद्दिस का नाम लिखा है शुएब अल अर्नाऊत। तो शुएब अल अर्नाऊत ने नीचे उनका दिखाकर हसन का हुक्म लगाया है। तो सच वाला ना नीचे शुएब अर्नाऊत की तहकीक है, शुएब अर्नाऊत की। तो तेरे कन्न सेकांगा मैं, खाचा लिया तेरे मैं कन्ना च सटना वा कि शुएब अर्नाऊत ने इसका हुक्म क्या लगाया है। 1.5 क्षण तखरीज कौन सी की? शरहुस सुन्ना की। शरहुस सुन्ना, तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि ये इतराज बहुत ये उठा रहे हैं ना, तो इनका मक्कू ठपने लगा हूं मैं। मगर सबसे पहले ये हदीस सुनन जिस किताब के अंदर आई है वो सुनन तिरमिज़ी है। मजे की बात ये है, ये सुन्ना.com में ज़ईफ है। अगर मैं सिर्फ ये हदीस दिखाकर पीछे हट जाऊं इस बात से कि ये बात गलत है, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये मेरे साथ बहस कर सके। क्यों? क्योंकि जितने टुन्नी, जितने एक्स मुस्लिम्स हैं सुन्ना.com को पेश कर रहे होते हैं, तो वहां तो ज़ईफ लिखा हुआ है इसको, जो हदीस तुमने पेश की थी। सुनन तिरमिज़ी, जामिया तिरमिज़ी की हदीस 2732, राइट साइड के ऊपर मैंने 3 रावियों के नीचे अंडरलाइन किया है, इब्राहिम बिन याहिया, अबू याहिया बिन मोहम्मद और मोहम्मद बिन इसहाक। और नीचे अरबिक के अंदर मैंने उस वर्ड को हाईलाइट किया है जिसके ऊपर इसको इतराज है कि देखो जी, उरियानन या जुर्रु सौबाहू, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहना होकर चलने लगे और पीछे कपड़ा घिसट रहा था। तो हदीस ही ज़ईफ है। जब हदीस ही ज़ईफ है तो इस्तदलाल ज़ईफ है। मगर मैं यहीं पर रोकूंगा नहीं, इसको तरीके के साथ समझाऊंगा ये इशू क्या है। लेफ्ट साइड के ऊपर इंग्लिश में जहां मैंने ऊपर वाला अंडरलाइन किया रेड में, स्टूड नेकेड, वहां लिखा हुआ है 1, और फिर उसकी एक लाइन छोड़कर नीचे 1 लिखा हुआ है, वहां उन्होंने एक्सप्लेन किया है तोहफतुल अहवज़ी का हवाला। एक मुहद्दिस है जो शरह करते हैं हदीस सुनन तिरमिज़ी की, अब्दुर्रहमान, वो तोहफतुल अहवज़ी के अंदर इसकी वजाहत पेश करते हैं। वो क्या कहते हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर खुद ही सुन्ना.com पे लिखा है। दे से दैट द मीनिंग ऑफ नेकेड हेयर इज दैट ही वाज नॉट वेयरिंग हिज रिदा, यानी वो अपनी चादर, अपना स्कार्फ, अपनी शॉल, अपना वो ऊपर वाला नहीं लिए हुए थे, अपर रैप, एंड इट वाज दैट व्हिच वाज ड्रैगिंग, वही चीज थी जो पीछे घिसट रही थी, तहमद नीचे बांधा हुआ था। सो द एरिया बिटवीन द नेवल एंड द नीज वर कवर्ड, जो सतर का एरिया है वो तो ढका हुआ था, आप तो बरहना थे ही नहीं। अब उसी सुन्ना.com के ऊपर शरह लिखी है। चलो यहीं पर बस नहीं, थोड़ी तहकीक कर लेते हैं। नासरुद्दीन अलबानी साहब ने इसके ऊपर क्या हुक्म लगाया है। इसकी दूसरी जिल्द है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, और किताबुल इस्तेजान वल आदाब के बयान में मुआनका और कुबला, यानी किसी को हक करना मिलते हुए और उसको बोसा देना, उसको किस करना, इसकी इजाजत के बाद में नासरुद्दीन अलबानी साहब इसी रिवायत के ऊपर 2732 के ऊपर, जिसमें यह कह रहा है कि नौज बिला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे बाहर से निकल गए थे, उसकी रिवायत के ऊपर हुक्म देखो नासरुद्दीन अलबानी का, इस्नादुहु ज़ईफुन
اور آگے وجہ بیان کی ہے جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا. ابراہیم بن یحییٰ ضعیف ہیں اور ابو یحییٰ بن محمد ہیں ہی مجہول ہیں. تو مجہول راوی اور ضعیف راوی کی سند کو پیش کر کے کوڑ کباڑ کو ہمارے سامنے کہ یہ حدیث جناب صحیح ثابت کر دو, وہ سند ہی ضعیف ہے, ہم تو اس کو اصولی طور پر مانتے ہی نہیں. اچھا, اب یہ کہہ سکتا ہے اپنے اسکرین شاٹ جو اس حوالے کی وجہ سے کہ دیکھیں شعیب الارناؤوط کا نام لکھا ہے, تو میں تو ارناؤوط کی تحقیق کے مطابق چل رہا ہوں, تو ارناؤوط کی تحقیق دکھائیں. تو بیٹا ٹینشن نہ لو, ہم شرح السنہ کا حوالہ تمہیں دکھائیں گے. یہ اسکرین کے اوپر شرح السنہ ہے امام بغوی کی, اور کون سی صدی کے امام ہے؟ 6 صدی کے, 516 میں وفات ہوئی ہے, یعنی پرانے اماموں میں سے ہیں. شعیب ارناؤوط یسودی قطیہ ڈیلے کڈ لور آیا, ڈیلے کڈ. شعیب ارناؤوط نظر آ رہا ہے تحقیق کے اندر نیچے ہائی لائٹڈ, اور نیچے دیکھو الجزء الثانی عشر 12ویں جلد ہے. اب اس حدیث کو ہم دکھا دیتے ہیں تمہارے سامنے. یہی حدیث ہے نا جی عائشہ سے کہ قدیم زید بن حارثۃ المدینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فاتاہ فقرا الباب فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا یجر ثوبہ واللہ ما رأیتہ عریانا قبلہ ولا بعدہ فاعتنقہ وقبلہ. بھائی وہ بیٹے تھے زید بن حارثہ, گلے بھی لگایا اور بوسہ بھی لیا. اور جب وہ منہ بلے بیٹے ہیں تو اگر اپر سائڈ شولڈر وغیرہ آپ کے کور نہیں بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. میں دراج پر ابھی آؤں گا. یہی سند تھی نا جی. اب شعیب ارناؤوط کا حکم دیکھ لے. یہ دیکھیں میں نے جو حدیث پیش کی تھی پیج 291 کے اوپر ہے, 12ویں جلد پیج 290 اور 291 کے اوپر حدیث ہے یہ. اس کے نیچے دیکھیں قبلہ کے آگے چھوٹا سا 1 بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. دیٹ مینس کہ اس کا حکم شعیب ارناؤوط نے نیچے لگایا ہے. وہ حکم آپ کو 1 میں دکھاتا ہوں. وسندہ ضعیف, شعیب ارناؤوط کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے. تو بیٹا جس محدث کی روایت کو پیش کیا تھا شرح السنہ سے شعیب ارناؤوط کی, وہ بھی کہہ رہے ہیں روایت ضعیف ہے. ہن کی کرنا ہے؟ اے روایت چک کے تے بائبل دے حوالے چک کے گول کر کے اپنے منہ چھپا لو, بس زبانہ بند کر لو. دوسری بات جو اس نے کی وہ یہاں کور کرنا ضروری ہے بارش کی, کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ بارش کے اندر اپنے کپڑے اتار کر نہانے لگے. حضرت عائشہ نے کہا, وہ حوالہ اس نے کہاں سے پیش کیا؟ آڈیو تو میں نے آپ کو سنا دی ہے. حوالہ اس نے کہاں سے پیش کیا؟ اس نے دکھایا نہیں وہ حوالہ, مگر اس نے پیش کیا الجامع لاحکام القرآن, سورہ طٰہٰ کی تفسیر 83 اور 84 کے کانٹیکسٹ میں جو کمنٹری کی ہے امام ابو عبداللہ القرطبی نے, ان کو پیش کیا. اب مزے کی بات بتاؤں آپ کو, اس سے پہلے کہ میں اس کے ریفرنس کا جائزہ لوں, پہلے تو میں اس کے علم کا پول کھولوں نا کہ قرطبی کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے. یہ الو کا پٹھا کہتا ہے کہ امام قرطبی سب سے پہلے مفسر ہیں, جائنٹ. ان سے پہلے کو مفسر تبری تبری ان کے بعد آئے ہیں. جی سب سے پہلی جو بڑی تفسیر لکھی ہے وہ اسی نے تو لکھی ہے. اس سے پہلے اس یعنی تبری شبری ابن کثیر یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں نا. یہ سب سے پہلے تو یہ لکھ رہا ہے, میجر جائنٹ ہے. تو اس کے علم کا اندازہ ٹنیو جس کو چیمپئن بنایا نا اس بندے کو یہ بھی نہیں پتا. یہ دیکھیں قرطبی کی ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے, المتوفا 671 7ویں صدی ہجری, 7th century ہجری. وہ قرطبی کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے الجامع لاحکام القرآن جس کا حوالہ دے رہا تھا, اور کہتا جی تبری شبری اس کے بعد میں آئے ہیں. تو تبری کی ڈیٹ آف ڈیتھ آپ دیکھیں 310 یعنی 360 سال پہلے. جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ تفسیر کا سٹیٹس کیا ہے, کرونالوجیکلی ہسٹوریکلی ریفرنس کو کیسے پیش کرنا ہے, وہ بندہ ڈھینگیاں مارتا پھرتا ہے. جس کو میرے چھنکنے کا نہیں پتا کہ جناب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بارش پہ اٹھ کے. تو یہ اس کی علمی حیثیت تھی. اب ہم چلتے ہیں بارش والی حدیث کے اوپر. تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نے جو حوالہ پیش کیا وہ تاریخ کا تھا, اس میں سند جو ہے موصول ہے, موصولن ہے, مگر وہ سند منقطع ہے جو قرطبی کا حوالہ اس نے دیا ہے. میں اس کو پیش کرتا ہوں مسلم شریف کی حدیث کہ جا کہ مجھ سے مشتاق زمانے میں پاؤ گے نہیں, گھرچے ڈھونڈو گے چراغ رخ زیبا لے کر, کچھ ہم سے سیکھ یسودی کتیے ساڑھے کو سکھ تین وسی دسیے. ڈینگیاں مارتا ہے ان ٹنیوں کے اندر بیٹھ کر جن کو اپنی کتابیں نہیں آتی, ان کے اندر شہزادہ بنا ہوا ہے. تو اپنی کھڈ کے اندر سے باہر نکل تو تجھے پتا چلے کہ کس پا وکتی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے اوپر یہ تفسیر پیش کر رہا تھا. حدیث ہے 898, رائٹ سائڈ کے اوپر عربک زبان کے اندر میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے جعفر بن سلیمان کو. اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا ہے آگے جا کے بتاتا ہوں. حدیث کیا کہتی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے سرونٹ تھے, ان کے گھر رہا کرتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے, وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی بارش ہوتی تھی اللہ کے رسول اپنے کپڑے اتار دیتے تھے اور اس میں نہاتے تھے. ہم نے کبھی پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کیا کرتے ہیں, یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ بارش جو ہے وہ رحمت ہے, بارش جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی طرف سے برکت ہے, فریش ہے, بیماریوں کو دور کرتی ہے. کپڑوں کو کھول کر میں بارش کے قطرے اس میں بہاتا ہوں.
اب اس حدیث سے یہ اعتراض کر رہا ہے، دیکھو جی اللہ کے رسول بارش میں کپڑے اتار لیا کرتے تھے، کھوتی کے کھر جعفر بن سلیمان نوٹ کر لیا۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ جعفر بن سلیمان نے خود اس روایت کی تشریح پیش کر دی ہے کہ وہ الفاظ جو انہوں نے سنے تھے کیا تھے، یعنی ایک جگہ پر راوی نے ایک حدیث کو مختصر بیان کیا ہے اور دوسری جگہ پر تفصیل سے بیان کر دیا ہے، تو اعتراض تو ختم ہو گیا کہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پورے اتارتے تھے یا ایک مخصوص انداز میں اتارتے تھے؟ وہ کیا اتارتے تھے؟ آئیں آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کی اسکرین کے اوپر الکامل فی ضعفاء الرجال، امام جرجانی، اور یہ متوفى ہیں 368 یعنی 4تھی صدی کے، کلاسیکل، کیونکہ یہ بدماش کہتے ہیں آج کل کے جاہل پدیشی پروفیسر، گنڈے، موالی، ٹپوری، لوفر، لفنڈے، 420 فراڈی، جیب کترے، یہ سارے کہتے ہیں جناب آج ہم نے اعتراض کیا ہے تو مسلمانوں نے آج بنا لیا ہے۔ آج نہیں بنایا، تمہارے نسلوں کو جواب دیتے آ رہے ہیں، پچھلی نسلوں کو، اور اگلوں کو بھی جواب ملتا رہے گا۔ اس کی جلد ہے 3، اور جعفر بن سلیمان کے چیپٹر میں آپ نے آنا ہے 3779۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حدثنا محمد بن الحسن البصری قال حدثنا ابو کامل حدثنا جعفر بن سلیمان، یہی جعفر ہیں جو اس حدیث کے اندر ہیں، اور اصول حدیث کے مطابق ایک روایت ایک جگہ پر مختصر آئے تو دوسری جگہ پر کھل کر آتی ہے، اس کو اختصار الحدیث کہتے ہیں۔ جس طرح امام ابن کثیر الدمشقی نے الباعث الحسیس فی اختصار علوم الحدیث کے اندر بیان کیا ہے، اور سیوطی نے بھی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ کیا لکھا ہے ذرا پڑھیں۔ کہتے ہیں قال کان النبی اذا امطرت السماء، انس کہتے ہیں جب بھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بارش ہوتی تھی، حسر ان منکبیہ حتی یصیبہ المطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں سے کپڑوں کو ہٹایا کرتے تھے، بدن سے نہیں، پورے جسم سے نہیں، پورے سطر سے نہیں، صرف کندھوں سے کپڑوں کو ہٹایا کرتے تھے، شولڈرز کو صرف انڈریس کیا کرتے تھے، حتی یصیبہ المطر، یہاں تک کہ ان کو بارش کے قطرے چھوتے۔ بات کرتے ہیں یہ جی بڑا اعتراض، یہ چیمپئن اٹھا کے لے کے ہے ٹنیوں کا بھگوان۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا اوورآل امیج کیا تھا ایک روایت کے مطابق۔ ابھی تو میں نے سند کے اوپر بات کر دی کہ ضعیفہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوورآل جو معاملہ رہا سطر کے حوالے سے وہ کیا تھا؟ صحیح بخاری حدیث 364 ہے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی دوبارہ، تو ان کے چچا عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب اس وقت رسول بہت چھوٹے تھے، تو عباس جو ان کے چچا تھے وہ اپنے بھتیجے یعنی رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ ابھی وہ بڑے چھوٹے تھے تو انہوں نے نیچے ازار باندھی ہوئی تھی، یعنی آسان لفظوں میں آج کے دور میں سمجھاؤں تو نیچے پینٹ پہنی ہوئی تھی یا نیچے شلوار پہنی ہوئی تھی، آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے، جس کو تہمت کہتے ہیں یا لنگی کہہ لیں ٹنیوں کے لیے سمجھنے میں، تو نیچے لنگی پہنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کھلا کپڑا تھا اس وقت آبویسلی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پتھر چھوٹے بچے تھے تو آپ پتھر اٹھانے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے، تو آپ اس کپڑے کے اوپر پتھر اٹھائیں اور اس کو شولڈر کے ساتھ رکھ لیں تاکہ آپ کو اٹھانے میں آسانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس وقت چھوٹے تھے، ابھی ظاہری بات ہے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، نبوت سے پہلے کی بات ہے، آپ نے چچا کی بات ماننے پر وہ طریقہ اختیار کیا، وہ کیا تو آپ کا جو تہمت ہے وہ کھل گیا، کھلا، آپ برہنہ ہوئے، جیسے ہی آپ برہنہ ہوئے آپ گشی پڑی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور آگے الفاظ دیکھیے گا کیا کہتے ہیں چچا، کہتے ہیں بٹ ہی فیل انکانشیس اینڈ سنس دین he had never been seen naked۔ عباس کہتے ہیں اس واقعے کے بعد سے اللہ کے رسول کو آج تک کسی نے برہنہ نہیں دیکھا، آج تک۔ اب وہ روایت جس کی درایت کے اوپر میں نے بات کرنی تھی، وہ یہ روایت کہ بیوی کہہ رہی ہے، حضرت عائشہ بیوی ہے نا، یہ تو ضعیف ہو گئی، اب درایت کے اوپر بات کرتے ہیں، حدیث کے ٹیکسٹ کے اوپر۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں، غریب حدیث ہے، کیونکہ آخری الف غریب حدیث، وہ ٹنی سمجھیں گے پیسے کوئی نہیں، ان کو سپر چیٹ نہیں چاہیے ہوتی ان حدیثوں کو، الو دے پٹھے ہو تو انہوں سمجھانا پیندا پورا کہ تیرے سپر چیٹ پہ جل لگ پو کہ حدیث غریب ہے، ہمارے ہاتھ چڑھ جائے گی۔ حدیث غریب کا مطلب ہوتا ہے حدیث کی ٹرمنالوجی کے اندر کہ یہ سٹرینج ہے، بہت زیادہ پاپولر نہیں ہے، اس کو زیادہ لوگوں نے نہیں سنا، یہ پتہ نہیں کوئی اپنی طرف سے بنا کے لے آیا ہے۔ تو آخری رائٹ سائڈ کے اوپر آخری لائن ہے قال ابو عیسیٰ، یعنی امام ترمذی کا نام، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرف من حدیث الزہری الا من ھذا الوجہ۔ یہ حدیث زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے اس کو صرف اس سند سے سنا ہے، اس کی اور سندیں روایتیں نہیں ہیں۔ یہ تو روایت کے حوالے سے بات ہو گئی۔ درایت کے حوالے سے آپ خود سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو اتنا سطر کا خیال رکھتے تھے کہ حضرت عثمان داخل ہوتے ہیں تو وہ آپ اپنی پنڈلی کو چھپا لیتے ہیں، آپ کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم اور حیا کرتے تھے ایشوز کے حوالے سے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ برہنہ ہو کر باہر نکل جاتے ہو بارش میں نہانے کے لیے؟ یہ تو پورے کے پورے آپ کے مزاج سے چیز ٹکراتی ہے، نمبر 1۔
तो इस हदीस को हम इस बुनियाद के ऊपर भी रिजेक्ट कर सकते हैं दरायत के एतबार से। नंबर 2, इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। वो ब्लंडर ये है कि हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल को मैंने इससे पहले और इसके बाद कभी उरियां देखा ही नहीं। एक बीवी कैसे कह सकती है कि उसने अल्लाह के रसूल यानी अपने खामद को बरहना देखा ही नहीं है, जबकि वो गुस्ल भी करते हों, साथ सोते भी हों, सुबह शाम गुजारते भी हों, एक घर में रहते भी हों? एक बीवी ये कैसे कह सकती है? दरायतन भी ये चीज उसूल पर पूरी नहीं उतरती कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने उरियां ना देखा हो, उससे पहले या बाद। एक और चीज दरायतन समझने के वाले से कि 1 मिनट इस हदीस को ठीक मान ले, क्योंकि मैं चाह रहा हूं इस सवाल को कवर करूं। तीसरा पॉइंट ये है दरायतन इसको समझने के लिए, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को बयान करने का मकसद ये नहीं था कि आप नाउजुबिल्लाह उरियां हो रहे थे। ये तो क्रिस्टल क्लियर चीज थी, अंडरस्टूड बात थी कि आप कभी बरहना नहीं हो सकते, नेकेड नहीं हो सकते थे पब्लिक के अंदर। बयान करने का मकसद यह था कि ज़ैद बिन हारिसा से इस कदर मोहब्बत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तहमत बांधे और शोल्डर का कपड़ा जो है वो अभी सही तरह आपने ओढ़ा भी नहीं था कि आप दौड़ते हुए अपने मुंह बोले बेटे को मिलने के लिए गए जब वो हिजरत करके मदीना पहुंचे। इसकी मिसाल यूं समझें कि बाहर जो है आपके गेस्ट आए और अचानक आ जाए आपके घर, आपकी सिस्टर आ जाए विजिट करने के लिए, आपका भाई आ जाए विजिट करने के लिए, आपके पेरेंट्स आ जाए विजिट करने के लिए, तो आप सोए रात को, तो जब बेल बजती है, फोन आता है कि हम बाहर खड़े हैं, तो बंदा कैसे दौड़ता जाता है? आधी बुनियान का एक बाजू होता है, आधा होता है बंदा अपने कपड़े सेट कर रहा होता है, बाल ऊपर नीचे कर रहा होता है, दौड़ता हुआ जाता है क्योंकि मोहब्बत होती है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा से मोहब्बत थी, उनकी मोहब्बत में आप इस तरीके से गए थे। अगर इसको रवायत को ठीक माने तो यसूदिये कुतिये गल करनी होती है ना तो पहला अपनी किताबां पढ़निया ने पुत्र, नहीं तो पोले में बड़े मारांगा चौंक च कन पढ़ा के, ते बाइबल भी मैं पुत्र पढ़ावांगा, हाँ 1.5 क्षण। और अब ये सारी चीजें सुनने के बाद मेरी प्यारी प्यारी कूट गर्ल वो एडम को यही कहेगी कि बेटा परे हो जा। क्यों? मैं किसी को नहीं छोड़ता। और टुन्नी मेरे इस जवाब को सुनने के बाद क्या कहेंगे? तू कुत्ता, इसके बाद तेरी हर सांस तुझे धिक्कारेगी, जिंदगी बोझ लगेगी तुझे और तू मौत को ढूंढता फिरेगा।